وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس نے ہمیں اور آپ کو ایک مجلس میں شریک ہونے اور شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت کا تعارف کرانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے بعد ہم المدرسۃ العمریہ کے تمام ذمہ داران کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حالات اور ضرورت کا تقاضا اور اس کی ضرورت سمجھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ایک موقع دیا کہ شخصیات اسلامیہ کا کچھ تعارف ہو اور ان کے کچھ حالات بیان کیے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے. اور ہمارے لیے یہ ہم جو آج جس شخصیت کا تعارف کروانا چاہتے ہیں وہ کوئی گمنام شخصیت نہیں ہے، وہ بڑی ہی اہم شخصیت ہے. خصوصاً بر صغیر 20ویں صدی ہجری کی، خاص طور سے بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغان، برما، ان تمام علاقوں کے لیے، اور بہت وضاحت کے ساتھ ہم کہیں پورے خلیج سے لے کر کے جامعہ ازہر اور مصر تک کی جانی پہچانی ایک محبوب شخصیت ہے، جس کو لوگ عام طور پر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے پہچانتے ہیں. انہی کے متعلق ہم کچھ باتیں اختصار کے ساتھ بطور تعارف اور ان کی خدمات آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں ایک چیز کی وضاحت دوستوں کر دیں کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بسا اوقات شخصیات پر کچھ گفتگو کی جائے تو بہت ہی زیادہ وہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کو غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ بہت ہی بڑی یعنی جہالت کی ایک علامت و نشانی ہے. اسلامی شخصیات کا تعارف کروانا، ان کی سیرت بیان کرنا، سیرت لکھنا، ان کے احوال، ان کے کارنامے لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا، یہ بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے. حالانکہ یہاں تک کہ بعض ہمارے سلف کہتے تھے ذکر الصالحین عبادہ،
یعنی نیک لوگوں کے اخلاق کردار، ان کے کارنامے، ان کے حالات زندگی، ان کی دینی قربانیاں کا بیان کرنا، یہ بھی ایک قسم کی بہترین عبادت ہے۔ کیوں؟ سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے طور طریقے کو اپنانے کا ایک دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کو لیں، تابعین، اس کے بعد محدثین، ہمیشہ ہمارے بڑے بڑے اسلاف جو اسلام کی، جنہوں نے بڑی قربانیاں اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے اولاد کی، اپنے وقت کی، اپنے علم کی، ہمیشہ ایسے لوگوں کی سیرتیں لکھی جاتی رہیں، ان کے حالات قلم بند کیے جاتے رہے۔ کوئی ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ کسی دیندار یا اچھی شخصیات کا تذکرہ اور سیرت نویسی لوگوں نے نہ کیا ہو اور یہ فریضہ انجام نہ دیا ہو۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے صحابہ سے لے کر کے آج تک ہمیشہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک نے بھی ہمیں حکم دیا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی آپ واقعات پڑھ کر کے ان کو سنائیں، آپ ان کو واقعات سنائیں، بتائیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ بھی اپنی اصلاح کرنے پر غور فکر کریں اور مجبور ہوں، اور ان کے حالات، ان کے کردار کو سن کر کے ان کے اندر بھی کچھ نیک جذبات ابھر آئیں اور میدان عمل میں قدم رکھیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی اچھے انداز میں ابرار کا تذکرہ کیا ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ، جو اچھے اچھے واقعات، عبرتناک حوادث، واقعات اور لوگ گزرے ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ کریں تاکہ لوگوں کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ تو آج ہم بڑے ہی شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ المدرسۃ العمریہ کے لوگوں نے شخصیات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، شاید یہ لوگ اس میں سبقت کرنے کا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ان حضرات سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اسلامی اور دینی شخصیات جن کے کارنامے اور جن کی قربانیاں ہمارے لیے باعث عبرت و نصیحت ہو سکتی ہیں، مزید ایسے لوگوں کا تذکرہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے اور ہم سب لوگوں کو اس کا متعاون بنائے۔ آج ہم نے بتایا کہ ہمارا موضوع سخن شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات بہت ہی اہم ہیں۔ ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ان کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ان کی جائے پیدائش، ان کا یوم ولادت، اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، جیسے کہ سیرت نگاری کا، سیرت کا ایک حصہ ہے، ہم پہلے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کے والد خضر ان کا نام تھا، یہ لوگ کشمیر کے رہنے والے تھے، سری نگر کے، اونچی ذات اور برادری سے ان کے آبا و اجداد کبھی غیر مسلم تھے، اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو کشمیر سری نگر کے ایک سٹی، جو کہ ایک سٹی ٹاؤن، قصبہ، ایک بلکہ شہر بن چکا ہے، اس کا نام ہے اسلام آباد، دریائے جہلم کے بالکل ساحل پر کنارے بیٹھا ہوا یہ جگہ آباد ہے۔ اسلام آباد کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، لیکن اپنا کاروبار، ان کا اون کا کاروبار تھا۔ کشمیر میں چونکہ اون کے کپڑے اور دھاگے بہت تیار ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں جس کو پشمینہ کہتے ہیں اردو زبان میں، اون کے کاروباری تھے۔ کچھ حالات ایسے ہوئے کہ مسلمان ہونے کے بعد ایک عرصے تک وہاں کاروبار کیا،
لیکن پھر ان کے والد خضر جو تھے وہ پنجاب کے مشہور شہر امرتسر میں آ گئے. امرتسر میں اپنا کاروبار انہوں نے شروع کیا. وہی پشمینہ یعنی اون کا کاروبار کرتے رہے. کاروبار کیے، شادی ہوئی، والد نے شادی کی، اہل و عیال سب ان کے یہیں آباد تھے، مختصر سے فیملی. وہیں امرتسر کے اندر شیخ الاسلام کی ولادت 1868 1868 ہجری میں پیدا ہوئی. یعنی یہ کہیں کہ 19ویں صدی کے نصف اخیر میں پیدا ہوئے. 7 سال کی عمر ان کی تھی کہ ان کے والد خضر کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے. باپ کا جو کاروبار تھا اون کا، وہ سارا کاروبار تتر بتر ہو گیا، منتشر ہو گیا. ان سے ایک بڑے بھائی ان کے تھے ابراہیم. ابراہیم جو تھے ان کے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بڑے بھائی ابراہیم، ان کی عمر کچھ زیادہ تھی، سوجھ بوجھ رکھتے تھے. انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا، لیکن باپ کا کاروبار منتشر ہو گیا تھا. اسی لیے ان کے بھائی ابراہیم نے رفو گری سیکھی اور رفو کرنے لگے. شاید کہ آج اس زمانے میں رفو گری نہیں سمجھتے ہوں گے. کپڑا اگر پھٹ جاتا تھا، کہیں سوراخ ہو گیا یا چوہا کاٹ لیا، کہیں پھٹ گیا، تو اس کو ایک پیوند کے علاوہ ایک رفو گری ہوتی تھی، بہترین اسی رنگ کا کلر کا دھاگا ہو، دھاگے سے رفو کر دیتے تھے تاکہ وہ سوراخ یا وہ پھٹی ہوئی چیز ختم ہو جائے. یہ ان کے بڑے بھائی ابراہیم نے کاروبار شروع کیا. لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری 7 سال کے بھی تھے. ان کو بھی اپنے ساتھ وہی کام سکھانا شروع کر دیا. 14 سال کی عمر ہو رہی تھی کہ ماں کا انتقال ہو گیا. باپ بھی کی طرف سے بھی یتیم اور ماں کی بھی طرف سے یتیم ہو گئے. اب دونوں بھائی بڑی مشکلات میں تھے. ابراہیم کام سیکھ چکے تھے، رفو گری دکان کسی ٹیلر کے ہاں یا کپڑے کی دکان بیٹھ کے کرتے، اسی سے خود اپنی پرورش کرتے اور اپنے بھائی ثناء اللہ کے اخراجات کا انتظام کرتے. اسی لائن میں انہوں نے کسی دکان پر مولانا ثناء اللہ امرتسری کو بیٹھا دیا اور دھیرے دھیرے انہوں نے بھی یہ رفو گری کا فن سیکھا. کاروبار کچھ نہیں، رفو گری پر دونوں بھائی کماتے، گھر کا خرچہ چلاتے. ماں کے انتقال کے بعد اور ان کے لیے پریشانی بڑھی. اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا، ان سے دین کا کام لینا تھا. اسی لیے ایک بہانہ بن گیا. کوئی عالم دین تھے امرتسر میں، ان کا کپڑا کہیں پھٹ گیا تھا، رفو گری کرانا تھا. وہ دکان پر لائے اور رفو دکان والے کو دے دیا. کہا یہ ہمارا کپڑا پھٹ گیا ہے، یہ رفو گری آپ کروا دیں. دکان کے مالک نے، یہ تقریباً 13-14 سال کی عمر تھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کی، ان کو دے دیا. اس شخص نے دیا. مولانا امرتسری صاحب نے بڑے اچھے انداز میں رفو کر دیا. جب وہ عالم دین جو تاریخ لینے کے لیے مقرر تھی آئے، تو دکاندار نے اس کا عالم صاحب کا کپڑا دکھلایا تو رفو گری کو دیکھے تو بہت حیرت میں پڑ گئی. اتنی اچھی رفو گری کس نے ایک بتا کیا ہے؟ دکاندار سے پوچھا. وہ عالم سمجھتا تو کوئی بہت تجربے کار انسان ہوگا. دکاندار نے بلایا، ثناء اللہ آؤ.
تو کسٹمر سے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ اس بچے نے کیا ہے. اب مولوی صاحب اس یتیم بچے کو جو بالکل معصوم چہرہ اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں, کچھ دیر, بہت دیر دیکھتے رہے, سناٹا سکتا پڑ گیا. پھر کہتے ہیں بیٹے نام کیا ہے؟ کہا ثناء اللہ. کہا بیٹے کتنے دن سے کام کرتے ہو؟ کہا چند سال ہو گئے. ان کے فن, ان کی باتوں سے اس عالم دین نے اتنا اچھا تأثر لیا اور اس قدر وہ خوش ہوئے. پوچھ لیا بیٹے کہیں پڑھتے بھی ہو؟ اتنا کہنا تھا. مولانا امرت سری کی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا گئی. وہ عالم دین دیکھتے رہ گئے. کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا کہ نہیں, آج تک میں نے مدرسے کا دروازہ نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ بتایا 7 سال کا تھا تو باپ کا انتقال ہوا, بیوہ ماں تھی, بڑے بھائی سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا باپ کا, رفو گری کرتے رہے, اور تقریباً 13-14 سال کا ہو رہا تھا, اللہ نے ماں سے بھی محروم کر دیا. تو بڑے بھائی نے ہی نوکری کے لیے لگا دیا, اس دکان پر کام کرو, جو چند ٹکے ملتے ہیں اسے سے اپنا خرچہ چلاتے ہیں. ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں لگا. عالمی دین بہت متاثر ہوئے. کہا بیٹے تم بہت ہونہار نظر آ رہے ہو, اس عمر میں اتنا اچھا کام کرتے ہو, تمہارا دماغ بہت اچھا ہے, بہت ذہین آدمی لگتے ہو, بیٹے تم پڑھو ضرور. ابھی کہہ کر کے کچھ دین کی باتیں ہونے لگی. تو مولانا امرت سری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے 13-14 سال کے اب باتیں کرتے ہیں تو بڑی عجیب سلجھی ہوئی دین کی, اخلاق کی, سنجیدگی کی. عالم دین کا اور احساس بڑھا, سمجھ گئے کہ بچہ بہت کامیاب ہے. کہا بیٹے ایسا کرو, میں تمہاری نوکری تو نہیں چھوڑواتا, کیوں میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا, لیکن تم بہت تیز نظر آ رہے ہو, بہت اچھے, اور بڑا جذبہ تمہارے اندر ہے. میں کہوں گا تم علم ضرور حاصل کرنا شروع کر دو. وہ عالم دین کی وصیت تھی. مولانا امرت سری رفو گری کرتے, جب دکان بند ہو جاتی تو جا کے کسی سے علم حاصل کرتے, کسی سے پڑھتے تھے. وہ اس طرح سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. اب کام کرتے اور جا کر کے اپنا لوگوں سے سبق پڑھتے. امرتسر کے شہر میں پڑوس میں جو کچھ دیندار یا پڑھے لکھے لوگ تو ان سے علم حاصل کرتے. دن بدن شوق بڑھتا گیا. اب کوشش کرتے کہ اتنا کام کرو جتنے میں خرچہ چل جائے, باقی وقت تھوڑا سا ہم اپنا علم میں اور زیادہ لگا دیں گے. بہرحال کچھ پڑھتے رہے, یہاں تک کہ ایک بہت بڑے عالم تھے امرتسر کے مشہور عالم مولانا احمد اللہ صاحب امرت سری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے, اور کہا جاتا ہے پورے بر صغیر میں سب سے پہلے درس قرآن مسجد میں انہوں نے شروع کیا. مولانا احمد اللہ صاحب امرت سری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ثناء اللہ امرت سری ان سے جا کر کے ملے اور ان سے پڑھنے لگے. الحمدللہ اب ایک عالم دین سے عالم کا کورس اور دینی کورس انہوں نے شروع کر دیا, اور کام بھی کرتے, رفو گری کرتے, اتنا ہی وہاں ٹائم لگاتے جتنے میں ان کا خرچہ پورا ہو جائے, باقی سارا وقت علم حاصل کرنے میں لگاتے. اور ایک بڑی اہم چیز اور بتائیں, اللہ تعالیٰ نے غضب کا ان کو دماغ دیا تھا. ادھر پڑھتے, یہ انگریزوں کا دور تھا, کرسچن دعوت و تبلیغ اور ان کے مبلغین گلی گلی میں گھومتے تھے, اور مسجدوں میں تو کوئی تبلیغ نہ ہو سکے, لیکن چرچ کے اندر پادری آئیں, ہندو بھی جائیں, مسلمان بھی جائیں, اور سب کہنے والا انگریز رہتا تھا. کہتے مولانا امرت سری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہم کو بھی شوق پیدا ہوا کہ مسجد میں ان سے علم حاصل کرتے, اب استاد سے ذرا یہ کیا سکھلاتے وہاں جائیں. جانے لگے. کہتے ایک دن گیا تو جیمس کارٹر نامی پادری تھا,
وہ اسٹیج لگائے، لوگوں کو اپنی عیسائیت پھیلا رہا تھا اور مسئلہ اٹھا رہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ابن اللہ ہیں۔ ہندو بھی، مسلمان بھی، علماء بھی، عوام بھی، سارے لوگ ہیں۔ پادری تقریر کرتا جا رہا ہے، عیسائیت کی دعوت دے رہا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، رسول نہیں، یہ بیٹے ہیں، اللہ باپ ہے، اور بہت سارے دلائل دے رہے ہیں۔ اور تقریر کرنے کے بعد اس نے کہا کوئی اعتراض ہو کسی کو تو بتائیں۔ اللہ اکبر، سب لوگ بگلے جھانکنے لگے۔ کوئی کھل کر کے نہیں آ رہا ہے، اگر کوئی کھل کر کے آ جائے تو ہو سکتا ہے CID بتا دے کہ ہاں یہ عیسائی مذہب کو پھیلانے سے روکتا ہے، ڈر کی وجہ سے۔ تقریباً کہتے ہیں ان کی عمر 15 یا 16 سال تھی، اتنی ہی عمر تھی۔ یہ اپنی سیٹ سے اٹھے، پیچھے ان کو جگہ ملی تھی، آئے پادری کے پاس کھڑے ہوئے، کہا صاحب میں آپ کا جواب دوں گا۔ کہا جواب دو، کہا ہمیں بھی اسٹیج پر آنے دیں۔ کہا جاؤ، اسٹیج پر کھڑے ہوئے جواب دیا۔ کہا جواب دو۔ کہا آپ کی پوری تقریر میں نے سنی اور سارے لوگوں نے سنا، اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب سے جواب طلب کرے تو کوئی نہیں دے رہا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ بیٹھے اور مجھے جواب دینے دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولانا امرتسری بالکل ابھی بچے، ابھی صرف ایک مسجد کے طالب علم تھے، لیکن اللہ کو جب کام لینا ہوتا ہے تو 1000 راستے نکال دیتا ہے۔ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، رفو کرنے والا انسان، اور گلیوں سے میں جا کر کے مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے سیکھنے والا، کھڑے ہوئے کہا کہ لوگوں انہوں نے سوال کیا، ہم جواب دیتے، لیکن ہم ان سے پہلے سوال کریں گے پھر ہم جواب دیں گے۔ ساری پبلک ان کے ساتھ ہو گئی، بہت اچھا بھائی آپ جواب دیں۔ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ نے پادری کو خطاب کیا، کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ نے 2 گھنٹے تقریر کی، سب سے سوال کا جواب مانگا، لیکن میں آپ سے سوال کروں گا پھر اس کے جواب دوں گا۔ کہا سوال کرو۔ کہا آپ نے بھی شادی کی ہوگی، اتنے ساتھی بیٹے انہوں نے بھی شادی کی ہیں، آپ ذرا یہ بتائیں جب شادی ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، باپ کسی کا باپ بننے کے لیے پہلے بیٹے کی ماں بنانا ضروری ہے، بیوی بنانا ضروری ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی جو مریم کو تم بتا رہے ہو، تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب نکاح ہو رہا تو نکاح پڑھانے والا قاضی کون تھا، اس قاضی کا نام بتاؤ۔ اللہ اکبر، اب جواب ندارت، پریشان ہو گیا، کہا نہیں میرے سوال کا جواب دیں، نکاح پڑھانے والا قاضی کون تھا؟ اور آپ یہ بتائیں کہ بارات میں کون لوگ تھے، باراتی کون سے تھے؟ دلہے اللہ تعالیٰ شادی کرنے کے لیے آیا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ، کون کون تھے بتائیں، باراتیوں کا نام۔ اور آپ یہ بتائیں مہر کتنا مقرر ہوا تھا؟ چوتھا سوال، ولیمہ کس دن ہوا تھا؟ بس ابھی ایسا سوال تھا کہ پادری کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی 14-15 سال کا بچہ۔ اب وہ بھاگنا شروع کیا، لیکن یہ جب سوال کر کے مولانا امرتسری نے پورے حاضرین کا دل جیت لیا تھا، کہا نہیں جواب ہمیں چاہیے۔ آخر کار سارے لوگ کھڑے ہو گئے، نہیں پادری صاحب آپ اس کے سوال کا جواب دے۔ تب بہرحال جواب نہ بن پڑا، معذرت کی، معافی مانگا، اور اس طرح سے ہو گیا، اور دوبارہ پھر اس چرچ کے اندر کبھی وہ نظر نہیں آیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے طالب علمی ہی کے زمانے میں، بچپنے ہی کے زمانے سے کام لینا شروع کر دیا۔ پھر مولانا احمد اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کر لینے کے بعد بہت ہی مشہور عالم تھے۔ پنجاب کے اندر گجرانوالا ڈسٹرکٹ میں ایک وزیر آباد تحصیل تھی، علم حاصل کیا، اب پادری کو جواب دے لے رہے ہیں، لیکن علم سے آسودگی نہیں ہوئی۔ کیوں؟
عالم وہی ہے جس کو کبھی علم سے آسودگی نہ ہو، ہر وقت علم بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا۔ اب اپنی نوکری چھوڑی، رفوگری چھوڑی، اور وہاں سے وزیر آباد حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی، بخاری پڑھا، حدیثیں پڑھی، بہت سارا علم حاصل کیا، اور یہ پنجاب کے سب سے بڑے استاد، بلکہ استاد پنجاب کہا جاتا تھا عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کے ہاں سے علم حاصل کر کے تقریباً 1889 یعنی 1889 میں وہاں سے فارغ ہو کر کے امرتسر آئے۔ اب یہ دو جگہ سے علم حاصل کر لیا، سب سے پہلے مولانا احمد اللہ امرتسری کے پاس، پھر اس کے بعد وہاں گئے، آپ کے وزیر آباد گئے، استاد پنجاب جو میاں صاحب کے شاگرد تھے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے علم حدیث حاصل کیا، تفسیر اور دوسری درسیات کی کتابیں پڑھی، ایک عرصے تک وہاں رہے۔ پھر 1889 کے اندر وہاں سے واپس آئے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ غیر مسلموں کے اجتماعات، مسلمان جلسے تو نہیں ہوتے تھے، پابندی لگا دی تھی انگریز نے، سارے جو اجلاس ہوتے تھے وہ سب غیر مسلموں کو ہوتے تھے، جس کی تفسیر ہم آگے بنائیں گے۔ مولانا امرتسری وہاں سے دلی آئے، اور استاد پنجاب مولانا مولانا عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے بعد جو سب کے استاد حدیث تھے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس آئے، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں پڑھی، ایک عرصے تک پڑھتے رہے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سوچا کہ اور ہم علم حاصل کریں، وہاں سے مشہور دیوبندی مدرسہ سہارنپور کا جو مظاہر العلوم مدرسہ تھا، وہاں تیسرے مدرسے میں گئے، چوتھے مدرسے میں۔ سب سے پہلا مدرسہ احمد اللہ امرتسری کا، دوسرا مولانا عبد المنان وزیر آبادی کا، نمبر 3 شیخ الکل میاں نذیر حسین کا، چوتھا مظاہر العلوم سہارنپور۔ وہاں کچھ دن رہے، زیادہ دن وہاں قیام نہ کیا، وہاں سے پھر دارالعلوم دیوبند، اس وقت وہاں کے صدر مدرس شیخ الحدیث بڑے مشہور عالم مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے پاس آئے۔ لیکن اس اثنا میں کھلے ہوئے اہل حدیث ہو گئے تھے، یہ دیوبند میں پڑھے، برابر اعتراض کرتے رہے، سوال کرتے رہے، طلبہ بہت پریشان ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، لیکن استاد اتنا علمی سوال ہوتا تھا ان کا کہ دیوبند کے شیخ الحدیث بہت خوش ہوتے تھے۔ بہرحال دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے پھر سوچا کہ امرتسر چلیں، اب دوبارہ دین کا کام کریں۔ لیکن پھر انہوں نے سنا کہ کانپور کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہاں مولانا احمد حسن کانپوری یہ حدیث پڑھا رہے ہیں، اور معقولات یعنی منطق اور فلسفے میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے۔ چلے وہاں علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ وہاں 1892 یعنی 19ویں صدی ہجری کے بالکل آخر میں گئے، وہاں علم حاصل کیا، فراغت ہوئی۔ اور یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا آپ حضرات، ایک بڑی تاریخی اہم چیز ہے، اسی اندازہ لگتا ہے کہ طالب علم ہی کے زمانے میں اللہ نے ان کو کتنی صلاحیت دی تھی، علماء اور اساتذہ کی نگاہ میں ان کی کیا وقعت اور کیا ان کی عظمت تھی۔ تقریباً 12 طالب علم ایک ساتھ فارغ ہوئے، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء سند فراغت اور جو تخرج کا سال تھا وہاں اکٹھا ہوئے، اور اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء یعنی آل انڈیا پیمانے پر علماء کا یہ کمیٹی ہونی چاہیے،
ایک ادارہ ایسے قائم کیا, ایسے تنظیم ہونے چاہیے. ندوۃ العلماء کہتے ہیں پورے ہندوستان کے بڑے بڑے اور ٹاپ کے جو علماء آئے تھے مدرسہ کانپور میں جب پہنچے تو جب میٹنگ بیٹھی تو ہر ایک نے کہا بھائی کوئی مولوی ثنا اللہ لڑکا آپ کے یہاں پڑھتا اس کو بلائیں. اللہ 21 سال کی عمر 21 سال کی عمر, لیکن اللہ نے پورے انڈیا, آل انڈیا, اور وہ بھی آج کل اس وقت کا پورا انڈیا, متحدہ انڈیا, سارے بڑے بڑے علماء ثنا اللہ مرسری کو ڈھونڈتے ہیں, بلائے گئے. تو ندوۃ العلماء جو قائم ہو رہی تھی اس تحریک میں ان کو بھی ممبر بنایا گیا, حالانکہ بھی طالب علم تھے. یہ تاریخ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام مرتبہ دیا تھا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد امرتسر آئے تو ان کے استاد محترم مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں ان کو پڑھانے کے لیے رکھ لیا. اب استاد بن گئے. رفوگر تھے, رفوگر سے طالب علم بنے, اب طالب علم سے عالم بنے, اور اب اللہ تعالیٰ نے وہ وقت ان کو عطا کیا کہ اب معلم بنے. ایک عرصے تک تعلیم تدریس دیتے رہے. پھر وہاں سے دوسرا پنجاب کے ایک دوسرے مدرسے میں گئے پڑھانے کے لیے. مالیر کوٹلہ مدرسہ اسلامیہ وہاں تھا, وہاں پڑھانے کے لیے گئے اور تقریباً 1898 تک وہاں پڑھاتے رہے. اس اثنا میں برابر پڑھاتے پڑھتے, اور جہاں بھی اجلاس ہوتا غیر مسلموں کا وہاں فوراً پہنچ جاتے تھے یہ, اور موقع پاتے تو سوال کرتے, مناظرہ ٹھان دیتے تھے یہ. اس لیے بہت کافی ان کو تجربہ ہوا. پھر 1898 کے اندر کچھ دن رہے, اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج ایک مدرسے میں رہ کر کے ہم اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا مدرسے سے آزاد ہو کر کے. سارے علماء مساجد اور مدارس کو سنبھالے ہوئے ہیں, اور اس وقت پورے ہندوستان میں انگریز کے بعد سے متحدہ ہندوستان پر دان میں ایک ہی قوم مسلمان ہے جس کو نہ تبلیغ کا موقع ہے, نہ اجلاس کرنے کا موقع ہے, نہ دین کی باتیں کرنے کا چانس ہے. سارے لوگوں کے اسٹیج ہیں اور وہ سب کے سب اسلام پر حملہ کر رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کے ہاں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا. یہ سوچ کر کے مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے اور کہا اب میں چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ ہم مساجد اور مدارس کے بجائے کے ساتھ ساتھ اب میدان میں آئے, میدانی آدمی ہم بھی بنے, جہاں سارے لوگ کام کر رہے ہیں, عیسائی, ہندو, سکھ, بدھسٹ, جہاں سارے اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہو, تبلیغ کر رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مذہب کی دعوت دیں. یہ سوچ کر کے مولانا امرتسری میدان میں آئے. یہاں ایک چیز آپ لوگوں کو بتائیں بڑی تاریخی, جس وقت مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اترے یا آنکھیں کھولی تو اس وقت تقریباً ہندوستان میں 8 بڑی بڑی ٹیمیں تھیں یا 8 مذہب کے لوگ تھے. 8 یہ بڑے بڑے, اب ان سے کئی شاخیں تھیں لیکن 8 بڑے ٹاپ کے تھے, سمجھ بڑے جاتے تھے, اور ان میں سے ہر ایک کا مقصد یہ تھا, سب الگ الگ تھے عقیدے کے اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے, سب آپس میں دشمن تھے, لیکن اسلام کے مٹانے پر سب متفق تھے. سبوں نے ٹھان رکھا تھا کہ ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو خاتمہ کرنا ہے. یہ بڑی عبرتناک چیز ہے. یہ کوئی آج اگر کچھ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اسے مسلمانوں کو نہ ڈرنا چاہیے, نہ دبنا چاہیے, نہ خوفزدہ ہونا چاہیے, نہ اپنا ملک چھوڑنا چاہیے. اس سے پہلے سارے لوگ مٹا رہے تھے, مٹ گئے, مسلمان اسلام باقی ہیں, اور آج جو کچھ کریں یہ بھی انشاءاللہ مٹیں گے, اسلام باقی رہے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت و خنددن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. 8
تنظیمیں تھیں، ان کے نام بتاتے۔ نمبر 1 سب سے خطرناک ہندوؤں کی تنظیم سناتن، جن کو آج سنت کہتے ہیں، سناتن دھارمک، سب سے خطرناک یہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اس سرزمین ہند کیا پوری دنیا سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ انگریز کی وجہ سے ان کو خوب موقع ملا تھا، ایک تو یہ تھے۔ نمبر 2 تعجب کی بات ہے، دوسرا گروہ وشنو مت، وشنو مت یہ ہندوؤں کی ایک الگ تنظیم ہے۔ نمبر 3 شیو مت۔ اب ان کے کیا کیا عقیدے ہیں، بہت بے شرمی کی باتیں، اسے ان کو ہم چھیڑنا نہیں چاہتے، صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری وہ تنظیمیں ہیں جو قسم کھا رکھی تھی مل کر کے کہ کسی بھی صورت سے انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے، اب دنیا سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے ہندوستان سے، ایسے ہی ان کے مساجد، مدارس اور ان کے افراد کو بھی ختم کرنا ہے، یہ ٹھانے ہوئے تھے وشنو مت۔ نمبر 4 جین مت۔ نمبر 5 سکھ دھرم۔ نمبر 6 نائر جاتی اور برہما پتر بڑاچاریہ بچور ہے، یہ تو تھے ہندوؤں کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان تنظیموں نے، یہاں ایک بات اور بتائیں، ان تنظیموں نے ساری کوشش کر لی، انگریز نے پورا جہاں جہاں انگریز حکومت تھی، بڑے بڑے پادری انڈیا میں آئے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو مرتد قرار دے رہا ہے، اور ان کے ساتھ یہ تنظیمیں، لیکن ان 8 گروہوں نے ساتھ ہوئے نا، انگریز اور کیا کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، یہ 8 ہوئے۔ ان 8 نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنا ہے، اس ہندوستان سے۔ لیکن انگریز نے جب دیکھا، اب وہ بھی بڑی عجیب سی تاریخ ہے، انگریز نے جب دیکھا کہ اب ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، مدرسے بند کر دیے، مسجدیں ہم نے بند کر دیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے انگریز تو مسلمان ہو رہے ہیں لیکن کوئی مسلمان عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، تنگ آ گیا، پریشان ہوا، اور یہ جو ہندو تنظیمیں تھیں جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، قسم کھایا تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کرنا ہے، سب مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک بخشی ہے، جتنا ہی دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھرتا جاتا ہے، جتنا ظلم کیا مسلمانوں میں اتنی پختگی آتی گئی، اور اس طرح سے وہ اور اپنے مذہب پر پختہ ہوتے گئے، مدارس کا انتظام کیا، اسلام اپنا کام کر رہا تھا۔ تو آخر میں یہ جو 2 فرقے ہم نے بتایا، انگریز آخر میں انگریز اور یہ ہندو تنظیمیں جب ناکام ہو گئیں تو انگریز نے کوئی ایک اور راستہ کھولا۔ انگریز نے کیا راستہ کھولا؟ انگریز نے یہ چال چلی، 2 ایجنٹ انہوں نے تیار کیے، یہ بڑی اہم تاریخ، اس کو سمجھو پہلے۔ ایک تو آریہ سماج کو پیدا کیا انہوں نے، آریہ سماج، یہ جو مذہب ہے آریہ سماج، ان کی یہ دعوت تھی کہ وید جو ہے وہ اصل میں آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، قرآن غلط ہے، یہ اصل کتاب ہے، اور بڑے خطرناک انداز سے انگریز نے ان کو چھوٹ دی۔ جگہ جگہ اجلاس، آگے ہم بتائیں گے، روڈوں پر دعوت دے رہے ہیں، بازاروں میں یہ دعوت دیں، مسجد کے ممبر پر، مسجد کے چبوترا باہر جو اس وہاں کھڑے ہو کر کی دعوت دیں، آریہ سماج، اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو، ان دونوں کو مسلمانوں میں بے دینی پھیلانے کے لیے ان دونوں کو انگریز نے پیدا کیا، اور اس طرح سے انہوں نے سب کام یعنی طرح طرح سے فساد پھیلایا۔ ان حالات میں اللہ رب العالمین نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو اسلام کا مجاہد اور پاسما بنا کر کے بھیجا۔
اسی لیے سارے ہندوستان کے لوگ متفق ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ سے پہلے ان تنظیموں کا مقابلہ کھلے میدان کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک تھے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب کے شاگرد، وہی اصل میں اپنے لٹریچر کے ذریعے جواب دیتے تھے، اور ان سے جو ہے یہ انگریز دنیا خوفزدہ تھی، وہی اسلام کے پاسبانی کر رہے تھے۔ لیکن مناظرہ، میدان میں اترنا اور ان کے اجلاس میں گھس کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، یہ مولانا امرتسری سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال اس طرح سے یہ کام چلتا رہا دوستو۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے جب مولانا کو اس کام کے لیے منتخب کیا تو ذرا دیکھیں آریہ سماج یا مناظرے کا دور آیا۔ مناظرہ، اس سے پہلے مناظرے کبھی کبھار ہوتے رہے، اور اب تو باقاعدہ مناظرے کی لائن لگ گئی، جہاں دیکھے مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ اور جب 2-4 مناظرے میں کامیابی ہوئی، آریہ سماج یا کرسچن عیسائی ہار گئے، تو اب مسلمانوں کے اندر ایک ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا، نہیں ہمارا بھی کوئی مجاہد ہے جو ان سب پر غالب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ جوش پیدا ہوا، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، جس کو بھی دیکھو، کہیں کوئی چیلنج کیا مولانا ثناء اللہ کو بلاؤ، مولوی ثناء اللہ کو بلاؤ، مولوی ثناء اللہ کو بلاؤ، وہ اس کا جواب دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حاضری جوابی کے کیا یعنی کتنا ان کو مادہ دیا تھا اور کس قدر حاضری جواب تھے، ہم بطور مثال کے 2-1 چیزیں آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ حاضری جوابی کیسی تھی؟ ہندوستان کے ایک بڑے شہر میں آریہ سماج سے مناظرہ اٹھانا، یہ بہت عبرتناک، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان سے کام لیا ہم آگے بتائیں گے۔ اسی لیے لوگ کہتے تھے پوری دنیا، صرف ہندوستان نہیں، دلی سے لے کر کے جامعہ ازہر تک، اور جامعہ ازہر سے لے کر کے لندن تک، سب اس بات پر متفق تھے اور کہا کہ اس دور میں جب ہندوستان کے مسلمانوں پر اتنا برا وقت انگریز نے مسلط کر دیا ہندو سے مل کر کے، کہتے ہیں یہ ایک اسلام کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے مولوی ثناء اللہ کی شکل میں پیدا کیا، جس نے اسلام کی حفاظت کی، جس نے اسلام کو بچایا۔ یہ کوئی معاملہ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ اسلام کی حقانیت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے سب کے سب اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، سب کے سب مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک یتیم بچے کو اللہ نے کھڑا کیا جس کے پاس نہ توپ ہے، نہ فوج ہے، نہ تلوار ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ساتھی ہے، اکیلا اپنے مناظرے اور حاضر جوابی سے سب کو شکست کر دے دیا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ بڑا زبردست مناظرہ ہوا آریہ سماج کا، پورے بر صغیر میں سب سے بڑا آریہ سماج کا جو انسان تھا وہ جواب مناظرے میں آیا، اور سب لوگ بھاگتے تھے۔ جب اس نے چیلنج کیا تو باتفاق شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جو بھی اللہ کا نام لیتا ہے، سب لوگوں نے کہا اس ظالم کو مقابلے کے لیے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو بلاؤ۔ بہرحال مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے، وقت پر پہنچ گئے۔ جب یہ اسٹیج پر آئے اور آریہ کو یہ پتا چلا، آریہ سماجی کو، کہ ارے یہ تو ثناء اللہ آ گیا ہمارے مقابلے کے لیے، بڑا ہوشیار تھا، بہت تیز تھا۔ مسلمانوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کی طرف سے تمہارے مقابل مناظر کون ہوگا، مسلمانوں نے چھپا رکھا۔ کیوں؟ شاید کہ اگر نام لے لیتے تو آریہ آتا نہیں، اور مسلمانوں کو یقین تھا اللہ تعالیٰ ہمیں فتح مبین عطا کرے، اسلام کی سربلندی ہوگی۔
یقین تھا، اس لیے نام چھپا رکھا تھا. لیکن جب اسٹیج لگا اور آریہ سماج کی کرسی وہاں لگی، ادھر مسلمان لوگ نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے ایک جمع غفیر آیا، مولانا اسٹیج پر آئے تو آریہ بابا گھبرا گیا. لیکن تھا بڑا ہوشیار تھا. اب بھگ تو سکتا نہیں تھا، اور مولانا امر سری نے ایسے گھیرا تھا کہ جا نہیں سکتا تھا. اس نے وہ کھڑا ہو کر کے آریہ سماج مناظر جو کہا وہ پہلے سنے تب بات سمجھ میں آئے گی. کھڑا ہوا، کہا آج پتا چل گیا کہ مسلمانوں میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنے بڑے بر صغیر کے اندر کوئی ایک مسلمان بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے ہمارا مذہب حق ہے، اسلام اور مسلمان باطل ہیں. ہمارا مقابلے کے لیے اتنے بڑے ہندوستان متحدہ ہند میں کوئی نہیں آ سکتا. اب لوگوں نے کہا کیوں؟ ہمارا مناظر ثناء اللہ کھڑا ہے. تو اصل میں مولانا ثناء اللہ امر سری رحمۃ اللہ علیہ پر بریلوی جو ہیں یہ ہیں وہابی لگا کہا ایک کافر فتویٰ دیا تھا. تو اس کمبخت نے وہ سارے فتاوے رکھا تھا اپنے پاس. آریہ سماج کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو تم لوگوں نے اس کو کافر کہا ہے، وہ تو کافر ہو گئے، ہم تو مسلمان سے مناظرے کے لیے آئے، تو کافر ہے، تم نے فتویٰ دیا ہے. اور دیکھو اتنے فتاوے تمہارے علماء کے موجود ہیں، نام بتایا. اب پبلک بڑی پریشان، کیا بتائیں، یہ تو مولانا ثناء اللہ امر سری کے مناظرے کو بھی شکست دے دیا ظالم. اور جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تو وہ بھی آئے ہوئے مناظرہ سننے کے لیے. اب وہ سر جھکائے کاش کی اس وہابی مولوی کو کافر نہ قرار دیا ہوتا. بڑے پریشان. مولانا امر سری رحمۃ اللہ علیہ تماشا دیکھے، کہا بھائی ٹھیک ہے، واقعی پنڈت جی واقعی آپ سچے ہیں، اتنے بڑے ہندوستان میں کوئی مسلمان آپ کا مقابلہ واقعی نہیں کر سکتا، اور میں تو کافر ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے بھائیوں نے کافر کر، آپ کے پاس تو فتوے ہے. کہا کہ ہاں. کہا اچھا ایسا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب مناظرہ کر دو. اللہ اکبر. اتنی سنجیدگی، جہاں اس نے تیش دلایا، غصے میں انسان کچھ بھی کر ڈالتا. لیکن شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امر سری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکمت سے کام لیا اور کہا اب آئیے مناظرہ کیجیے. اب تو مسلمان ہو گیا، ہمارے یہاں مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب آپ مناظرہ کریں. اب وہ ایسا بیوقوف بنا، 2 منٹ کے اندر مناظرہ بلکہ. اور مولانا امر سری یہ بھی کہا دیکھو یہ تو ہمارا ایک اسلام ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا. میں آیا تو واقعی کافر تھا تمہارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، لیکن مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھ لینا کافی. کلمہ پڑھ کے ابھی مسلمان نیا بن رہا ہوں، اب مقابلہ کر. اور اگر اس پر بھی آپ کو شک ہو تو دوسری نشانی مسلمان ختنہ کراتا ہے. اگر آپ اس کی بھی تحقیق کرنا چاہیں تو اس پر بھی راضی ہے. چلا. اب ایسا پانی ہوا کہ سب چھوڑ کر کے بھاگا، اور سارے مسلمانوں نے نعرے تکبیر بلند کیا اور اسلام زندہ باد، ثناء اللہ زندہ باد کہہ کے پھر دوبارہ پورے ہندوستان میں وہ پادری آریہ سماجی کبھی مسلمانوں سے مناظرے کے لیے نہیں چیلنج کیا. یہ ہے میرے بھائیوں مولانا امر سری کا ایک کی ذہان فطانت حاضر جوابی. یعنی ایسے موقع پر دشمن کو، اسلام کے دشمن کو، اسلام کو غلط کہنے والا جو مناظر ہے اس کو کس طرح سے زیر کیا جائے، ایک بہت بڑی حکمت اور بہت بڑی علم کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مولانا امر سری کو ایک خوبی دی تھی. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے بڑا عجیب سا. ابھی چند سال پہلے میں نیپال کے بارڈر پر گیا تھا، بالکل نیپال کے بارڈر پر. تو وہاں کے لوگوں کا قصہ ہے بتایا. اس علاقے میں ایک عیسائی پادری تھا،
اور بہت ہی وہ افریقی کالا تھا، وہ اردو سیکھا اور پورے ہندوستان میں بڑی تنخواہ ملتی تھی، دورہ کر کر کے وہ تبلیغ کے ذریعے وہ عیسائی بناتا تھا لوگوں کو اور چیلنج کرتا تھا. اگر کوئی مسلمان اس کے مقابلے میں آئے تو اندر کر دیا جاتا تھا. کہتے بہت ہی زیادہ پریشان تھے، اور مناظرے کے اندر اگر وہ ہارنے لگے تو فوراً گالیاں دینے لگتا تھا. کہتے ہیں کہ اپنا وہ گشت کرتے ہوئے اس ڈسٹرکٹ، بستی ڈسٹرکٹ تھا، وہاں پہنچا. 15-20 دن سے وہ ہنگامہ مچا رکھا ہے. او پادری، ہمارا یہ اسلام ایسا ہے اور اسلام ایسا ہے، ہمارا مذہب اچھا ہے، توبہ کر لو مسلمانوں، آ جاؤ اسلام دین کے اندر، سچے دین کے اندر جنت، بہت ساری باتیں بتا رہا تھا. اللہ اکبر. پادری بڑا خطرناک تھا. لوگ جب تنگ آ گئے تو فوراً اس زمانے میں برقیہ آتا تھا، ٹیلی گرام کرتے تھے میرے خیال سے، وہ مولانا امرتسری کو کہا گیا ایسے ایسے معاملے، فوراً آپ پہنچے. مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. کس طرح سے کہیں دلائل کے ذریعے، کہیں کسی اور انداز سے دشمن کو شکست دینا. کہتے ہیں سارے علاقے کے لوگ، نیپال کی بارڈر، نیپال کے ہندو مسلم، ہندوستان کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور مسلمانوں اعلان کر دیا کہ ہاں مولانا امرتسری آ رہے ہیں. کہتے ہیں جب اسٹیج سجا، اسٹیج پر بیٹھے اور مقابلہ شروع ہوا تو ہوا پہلے تقریر کون کرے گا، اپنی بات کون رکھے گا. تو لوگوں نے اس پادری سے پوچھا. آپ کہا نہیں، اپنے ملا کو کہو پہلے وہ آ کر کے اپنی بات رکھے، اسلام کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم جواب دیں گے. اللہ اکبر. مولانا امرتسری نے کافی دنوں سے سنا تھا کہ بہت بدتمیزی کرتا ہے. جہاں لاجواب ہوگا بیوی کو کھڑے کر کے گالی دینا. بیوی یہ کیوں؟ اب مسلمان انگریز عورت کے سے تو لگے گا نہیں، اس سے بحث نہیں کرے گا، اس کو تو حیا ہے کہ عورت کی کیا بحث کرے. اور یہ عورت اپنی بیوی، اسی لیے بیوی کو ساتھ کھڑا کر دیتا. جہاں یہ لاجواب ہوا بیوی کھڑی ہو گالیاں دینے لگتی تھی الٹا پلٹا. تو یہ بھی ڈر تھا. مولانا امرتسری رحمۃ اللہ بیٹھے، اس نے کہا کہ آپ پہلے اپنی بات رکھیں. مولانا امرتسری کھڑے ہوئے. الحمدللہ. اب پبلک سوچ رہی مولانا کیا کہیں گے. مولانا تو بڑے تیز تھے اس معاملے میں. وہ سمجھے کسی بھی صورت سے اس کو اتنا ذلیل کرو کہ اب کیوں جواب تو دے نہیں پائے گا. تو وہ افریقی حد گائے درجے کے کالا تھا، اور اتنی ہی زیادہ انگریز عورت اس کی گوری تھی. ادھر کالا اور بیوی بھی جو بیٹھی ہوئے حد درجے کی گوری. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہے کھڑے ہوئے تو ایسے دیکھا اور بتایا صاحب وہ مسلمانوں کو خطا کیا. ہاں مناظرہ سننے والے بھائیو، بات ایسا ہے، زاگ کے چوچ میں انگور خدا کی قدرت، اس پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت. یہ ایسا برجستہ انہوں نے مناظرہ شروع کیا. کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو، اس میں کچھ فارسی لفظ آئے ہیں، زاگ کے چوچ میں انگور خدا کی قدرت اور اس پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت. یہ بڑی عجیب سے یہ چیز تھی. اب وہ سمجھ گیا. بیوی ہاتھ پکڑی، بھاگو جہاں سے، بھاگو جہاں سے، اس مولوی سے کتنے لڑو، یہ بہت خطرناک مولوی ہے. ترجمہ کیا تھا؟ زاگ کہتے ہیں کوے کو. زاگ کے چونچ میں انگور خدا کی قدرت. انگور یا تو لال ہوتا ہے، کبھی کالا ہوتا ہے اور کبھی سفید بھی ہوتا ہے. تو شاعر کہتا ہے زاگ کے چونچ میں انگور خدا کی قدرت. کوے کے چونچ میں انگور آ جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے. اس پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت. اور اتنی گوری خوبصورت لڑکی کو ایسے کالا لنگور بندر مل جانا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. یہ ایسا جملہ جڑا، اٹھا نہیں جواب دو، نہیں بھائی ہم ہار مانتے ہیں، تو ہم سے جیت کے بھاگا. وہاں پھر دوبارہ کہتے ہو ہندوستان کے سرزمین پر قدم نہیں رکھا.
تو اللہ تعالیٰ نے مولانا مرشری رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح سے بہت ہی زیادہ حاضر جوابی کا ملکہ عطا کیا تھا، اور صرف اس بنا پر کہ اللہ رب العالمین کو کام لینا تھا مولانا مرشری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دوستو، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ اب آئیں مولانا مرشری کی تصنیفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مناظرے کے ساتھ ساتھ دوسری خدمات آئیں۔ کہا جاتا ہے، بلکہ ہم سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کی 4 تفسیریں شیخ الاسلام نے لکھی، 8 جلدوں میں تفسیر، 8 جلدوں میں تفسیر ثنائی، 4 تفسیریں لکھی، جن میں ایک تفسیر ثنائی 8 جلدوں کے اندر۔ اور اس تفسیر میں بڑا کمال یہ ہے، اور دنیا میں سب سے پہلی تفسیر ہے تفسیر ثنائی اردو میں، اور یہ خوبی کسی عربی کی تفسیر میں بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی تفسیر میں باطل فرقے جو ہیں، مشرکین کی شکل میں، یہودیوں کے شکل میں، عیسائیوں کی شکل میں، ان کے عقائد کے متعلق ان کے اعتراضات، ان کے جو کچھ اسلامی اعتراضات ہیں، قرآن پر جو اعتراضات ہیں، تفسیر کے ساتھ مولانا مرشری نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا، سب کا جواب دے دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آج چاہتا ہے کہ ہمیں عیسائیوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے قرآن کی روشنی میں، ہمیں ہندوؤں سے بھی کرنا ہے، آریہ سماجی سے بھی کرنا ہے، یہودیوں سے بھی مناظرہ کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ تفسیر ثنائی پڑھائیے، 8 جلدوں میں ہے، بہترین تفسیر۔ ہر ایک باطل فرقے کے متعلق جس آیت سے تردید ہو سکتی تھی، اس فرقے کا عقیدہ ذکر کر کے شیخ الاسلام اس کا رد کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر ایسی جو دنیا کی سب سے پہلی تفسیر ہے، اس سے پہلے غالباً کسی نے ایسی نہ کی ہو، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآنی آیات سے۔ یہ بڑا کمال تھا، ایک قرآن کے بہت بڑے عالم ہونے کی علامت ہے، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے۔ ایک ضخیم جلد میں آج چھاپی جائے تو شاید 2-3 جلدیں ہو جائیں، صرف آیت کی تفسیر آیت سے کی ہے۔ اور یہی وہ تفسیر ہے کہ مصر کے مشہور عالم علامہ رشید رضا مصری نے جب تفسیر دیکھی تو آہ نکل گئی اور کہا کہ ایسی تفسیر مولانا ثناء اللہ مرشری نے لکھی ہے کہ پھر دنیا کے اسلامی مدارس میں چاہے کورس کے اندر پڑھائی جائے، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں کے بچوں کو یہ تفسیر نہ پڑھائی جائے۔ اور اپیل کیا عالم عرب سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تفسیر داخل نصاب کر دی جائے، تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ 2 تفسیریں اور حدیث پر کام کیا، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر شاید پہلے انسان ہیں جنہوں نے شعب الایمان کو مختصر کر کے بڑے ہی اچھے انداز میں اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہوا ہے۔ حدیث پر بھی خدمات، کیونکہ حدیث پڑھاتے بھی ایک زمانے میں حدیث کے استاد بھی تھے اپنے، یعنی اس وقت جہاں مدرسوں پڑھایا کرتے تھے، تو اس طرح سے۔ پھر ان کے علاوہ جو باطل فرقے تھے، آریہ، عیسائی، سناتن دھارمک، یہ جتنے باطل فرقے تھے اسلام کے خلاف جب بھی کوئی رسالہ لکھتے اس کا 2 دن میں جواب مولانا مرشری تیار کر کے دے دیتے تھے۔ الحمدللہ تقابل ثلاثہ، مقدس رسول، جب رگیرہ رسول نعوذ باللہ لکھی گئی ہندوستان کے اندر،
جس نے پوری ہندوستان کے مسلمانوں کو مایوس بنا دیا تھا. چند دنوں مقدس رسول نامی کتاب، اس کو کبھی پڑھیں تو اندازہ لگتا ہے کہ مولانا امرتسری نے کتنا بڑا کام کیا. اس کتاب نگیرہ رسول کے شائع ہو جانے کے بعد مسلمان کہتے تھے کچھ ایسے بھی، کاش کی اس بدنام کن کتاب جس نے رسول کے شان میں اتنی گستاخی کی ہے، کاش کی اس کتاب کے چھپنے کے پہلے ہم قبر میں چلے گئے ہوتے. لوگ پریشان تھے، لیکن جب مولانا امرتسری نے جواب دیا مقدس رسول، تو اس کو پڑھ کر کے لوگوں میں ایک جذبہ اور ایک جذبہ پیدا ہو گیا. تو اس طرح سے کم یوں سمجھے صرف مرزا غلام احمد کے خلاف کم سے کم 35 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. اسی لیے ان کو فاتح قادیان کہا گیا، لقب ملا. فاتح قادیان کیوں؟ صرف مرزا غلام احمد جس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اول یوم سے لے کر کے اس کے مرتے دم تک یا اس کے بعد بھی تصنیف کی کتابیں رد میں لکھا تو تقریباً 35-40 کتابیں ہیں جو لوگوں کو ملی ہیں، چھپی ہیں آج. اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنی کتابیں رہی ہوں گی. تو دوستو، اس طرح سے مولانا امرتسری نے تصنیفی سلسلہ بہت زیادہ رکھا اور بہت زیادہ کتابیں بھی انہوں نے اس طرح سے لکھی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں. اب کچھ لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں آپ کو. قاضی عدیل عباسی، یہ بریلوی بہت بڑے بیرسٹر تھے. بر صغیر تقسیم سے پہلے جو بڑے ٹاپ کے بیرسٹر انڈیا میں پائے جاتے تھے مسلمان، ان میں ایک قاضی عدیل عباسی تھے. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی دوستو، وہ سننے کے لائق ہے. اپنا قصہ بتاتے ہیں. ہم ہائی اسکول میں پڑھا کرتے تھے، گورنمنٹ کالج تھا، ہائی اسکول میں پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ ہائی اسکول میں پڑھتے ہوئے ہم نے جو دیکھا تھا کہ غیر مسلم لڑکے ہم کو ایسے گھونسا مارتے تھے. اب مسلم اسلام چھوڑ آ جا، ہمارے مذہب میں آ جا. کہا ادھر سے آریہ مارتا، ادھر سے عیسائی مارتے. کہا مدرسے کے ہائی اسکول کے گیٹ پر کتابیں اسلام کے خلاف تقسیم کی جاتی رہیں. کتنے مسلمان بچوں کے ایمان ڈگمگا گئے جاتے. کالج اسکول جانا ہم لوگ بند کر دیتے. کہتے اچانک ایک دن کالج میں داخل ہو رہے تھے، کسی نے ایک کتاب دیا. کتاب پڑھا تو کتاب مولانا شیخ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. کہتے زندگی میں پہلی مرتبہ کتاب پڑھی. اس کتاب کو جب پڑھا تو پورے عیسائیوں کے اور آریہ سماج کے جوابات تھے، اور ان جوابات کا کوئی جواب پھر اسلام کے دشمنوں کے پاس نہیں تھا. کہا وہ کتاب جب ملی اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو ہم اسلام پر قائم رہے اور اپنی حفاظت کی. آگے کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں اللہ اکبر، وکیل کو بیرسٹر کرا. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ہندوستان میں مسلمان رہنا ہمارے گھر والوں کا، بلکہ ہندوستان میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں آج اور قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے، یہ سب کا اسلام پر باقی رہنا، مرنا جینا، یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہے. اگر اس موقع پر جس زمانے میں ہم ہائی اسکول میں پڑھ رہے تھے، اگر اس زمانے میں اللہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو پیدا نہ کرتا تو شاید کہ ہندوستان سے اسلام مٹ چکا ہوتا. لیکن اللہ نے اسلام کی تحفظ کے لیے مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو باقی رکھا. اسی طرح سے اور بہت سارے صحافی ہیں جو مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ایک اسلام کا معجزہ اور پورے دنیا اسلام خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے. مولانا امرتسری کے اخلاق کے متعلق تھوڑی سی باتیں ہم کریں گے. مناظرہ آپ نے سن لیا، حاضری جوابی آپ نے سن لی، تصنیفات آپ نے سن لی،
مولانا مرسری کی زندگی کا ہر پہلو، زندگی کے ہر پہلو، ہر کارنامے کو بیان کرنے کے لیے شاید کہ گھنٹوں کی ضرورت پڑتی ہے دوستوں، ایک مجلس میں نہیں۔ ذرا سوچیں، جس شخص نے صرف مرزائیوں کی تردید میں 35-40 کتابیں لکھی ہوں، ان 35-40 کتابوں کا صرف نام و تعارف کروانے کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مولانا مرسری کو یہ مقام مرتبہ دیا تھا۔ آئیں ذرا ان کا اخلاق تھوڑا سا دیکھیں کہ اخلاق کیسے تھا ان کا۔ اللہ اکبر، بہت سارے دعوت کے لیے، اسلام کی علم برداری کے لیے اور اسلام کے نشر و اشاعت تحفظ کے لیے دوستو اخلاق کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اخلاق حسنہ۔ اب آئیے ان کے اخلاق کی چند باتیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پنجاب کا رہنے والا ایک شخص عبد الغفور پنجابی، وہ ہندو بن گیا، آریہ بنا، آریہ نام تھا عبد الغفور، اور اس نے نام اپنا دھرم پال رکھا، دھرم پال۔ اور کچھ اتنا اس کو ہندوؤں اور انگریز کی طرف سے سپورٹ ملا کہ سینہ تان کر کے وہ اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دیتا رہا اور چیلنج کرتا رہا، مسلمانوں اسلام چھوڑ کے آ جاؤ ہمارے ساتھ، یہ تمہارا مذہب غلط ہے۔ اس طرح سے جری ہو گیا تھا اور کہتا کہ اب ملاؤں ہمارا جواب تم نہیں دے سکتے، اب ہمارا ہندوستان ہے، تمہارا نہیں ہے۔ بہت ہی تنگ کر رکھا تھا اس نے۔ علماء جواب دیتے تو کسی کا جواب قبول نہیں کرتا تھا، لیکن آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں عبد الغفور سے دھرم پال سے گادی محمود۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ اور مولانا مرسری کے زندگی کا ایک بڑا کارنامہ۔ پہلے عبد الغفور تھا، عبد الغفور سے کیا بنا؟ دھرم پال بنا۔ پھر دھرم پال سے کہتا ہے میں غازی محمود بن گیا۔ وہ کیسے؟ کہتا ہے کہ میں عبد الغفور تھا، پھر آریہ بن گیا، ہندو بن گیا، تو اپنا نام دھرم پال رکھا۔ ساری کوشش اور انگریزوں سے سارا وظیفہ ہم جو لیتے رہے وہ اسلام کے مٹانے اور مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے میں، مین مقصد تھا اسلام کو ختم کر دیں۔ لیکن کہتا ہے ہم نے ہندوستان کے سارے مولویوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، کوئی ہم سے بات کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا، دھرم پال تھا۔ لیکن پھر کہتا ہے ہم غازی محمود کیسے بنے؟ عبد الغفور، پھر دھرم پال، پھر غازی محمود۔ کہتا دھرم پال سے غازی محمود کیسے بنے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے ایک عالم کا اخلاص اور دوسرے عالم کا اخلاق۔ ہم دھرم پال سے غازی محمود جو بنے، کہتا ہے ایک عالم کا اخلاص اور دوسرے عالم کا اخلاق۔ دو عالم ہیں جن کی برکت سے میں دھرم پال سے پھر غازی محمود بن گیا، اور ان دو عالموں میں ایک کا اخلاق اور دوسرے کا اخلاص۔ پوچھا لوگوں نے وہ کیسے؟ کا اخلاق مولانا ثناء اللہ مرسری کا اور اخلاص قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری کا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اپنی زبان سے بیان کیا لاہور میں بیٹھ کر کے شیش محل میں۔
کہا کہ اس کی شکل یہ تھی کہ جب میں عبدالغفور سے دھرم پال بن گیا، ہندو بن گیا، آریہ بن گیا، اتنا بدزبان تھا، قلم کا اتنا تیز تھا کہ سارے ملاؤں کو میں پریشان کر دیا تھا۔ کہتا ہے ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا اپنے وطن میں، بیمار ہو گیا پنجاب میں، بستر پر پڑا ہوا تھا، اور سب سے بڑا حریف ہمارا مولوی ثناء اللہ تھا۔ لیکن ایک دن بچے آئے اور کہا ایک ملا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! مولانا عمر سری کے کلام تھا، کبھی مارا تو مذاق کے ذریعے سامنے والے کو مارا، اور کبھی اپنے حکمت عملی سے مارا، اور کبھی اپنے اخلاق سے دشمن کو مارا۔ اخلاق سے کیسے؟ دروازہ کھٹکھٹایا، بچوں نے دروازہ کھولا، کہا ہمیں دھرم پال صاحب سے ملنا ہے۔ دھرم پال صاحب سے کوئی آیا ہوگا ہم سے ملنے کے لیے، کہا کھولو دروازہ۔ دروازہ کھولے تو مولانا عمر سری گھر میں داخل ہوئے۔ وہ ایسے بستر پر پڑا ہوا تھا، سامنے کرسی رکھی، بیٹھ گئے، بہت دیر تک خیریت پوچھتے رہے، بات چیت کرتے رہے، شفا کی دعا تو دیے نہیں، بس آنے لگے تو چپکے سے ایک لفافے میں لفافہ اس کے تکیے کے نیچے ڈال دیا، مسکراتے ہوئے اٹھے اور کہا میں نے سنا کہ آپ ہمارے دشمن، آپ جس کو دشمن سمجھتے ہیں، میں ثناء اللہ عمر سری ہوں، میں سنا کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اتنا کہا اٹھ کر کے چلے گئے۔ بعد میں لفافہ کھولا تو اس میں اچھی خاصی رقم رکھی ہوئی دکھائی، ہم آپ تو مولانا عمر سری نے رکھا اور اس میں لکھ دیا تھا کہ آپ بیمار ہیں، ہم آپ کے علاج کے لیے ایک پیسہ دے رہے ہیں۔ آپ کہا کہ میں وہیں لیٹے لیٹے بیماری کی حالت میں سوچنے لگا کہ جس کو ہم غلط کہتے ہیں، اتنے بڑے ہندوستان میں جس مذہب کو پھیلانے کے لیے میں دن رات قربانیاں دی ہیں، وہ ہماری عیادت کے لیے بھی نہیں آتا، اور جس کے دین کو ہم دنیا سے مٹانے کی کا فیصلہ کر چکے ہیں، وہ ثناء اللہ ہماری عیادت کے لیے آتا، ہمیں علاج کا پیسہ دے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں وہیں سے میرا مذہب جو دھرم پال بنا ہوا تھا میرے لڑکھڑا گئے۔ نہیں، اسلام ہمدردی کا ہے، اخلاق کا ہے، زیارت کا ہے، ملاقات اور محبت کا دین ہے۔ کہتے یہیں سے ہمارا ایمان ہندو مذہب سے پھرا۔ یہ تو اخلاق تھا۔ پھر کہتا ہے آدھا مسلمان تو میں ایک مسلمان کے، ایک عالم کے اخلاق سے ہوا، اب آدھا مسلمان کیسے بنا؟ کہتے ایک عالم کے اخلاص سے۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک لیٹر شائع کیا، کہا یہ میرے چند اعتراضات ہیں، یہ چند اعتراضات ہیں، اگر کوئی مسلمان ان اعتراضات کا جواب دے گا تو ہم پھر دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے۔ کہا میں سمجھتا تھا میرا کوئی جواب نہیں دے سکے گا، اور کس کے پاس اتنا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر! یہ اخلاق اور یہ اخلاص دوستو، مولانا عمر سری کا اخلاق اور دوسرے عالم کا اخلاص۔ کہتے ہیں ہوا الحمدللہ۔ ایک دن، دوسرے دن ہمارے پوسٹ مین آیا، ہمیں لیٹر دے کے گیا، اور کئی صفحے کا لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ من جانب قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری، یہ اہل حدیث عالم تھے جو رحمت للعالمین کے بہت بڑے مصنف ہیں اور بڑے دیندار تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے متعلق بھی کچھ سننے اور سنانے کا موقع عطا کرے۔ یہ بڑے ریاست، ہندو ریاست کے یہ کیا کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج تھے، اور بڑے ان کے کارنامے ہیں، ان کا اخلاص۔
تو دھرمپال کہتا ہے پوسٹ مین نے رسالہ لیٹر دیا، کھولا تو من جانب یا اس طرف قاضی سلمان منصور پوری کہا، پڑھنے لگا تو میرے سارے اعتراضوں کے جوابات اس میں مل گئے۔ میں نے تحقیق کیا کہ آخر کیسے لکھا، کہتے میں نے فوراً ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ مولانا اپنے آفس میں جا رہے تھے، کورٹ میں ڈیوٹی پر، پوسٹ مین باہر کھڑا تھا راستے میں، لیٹر پکڑایا، میں نے کھول کے پڑھا تو قاضی صاحب نے کہا، میں کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ ہمارا کوئی جواب دے تو میں دوبارہ مسلمان ہو جاؤں گا۔ قاضی صاحب کورٹ ڈیوٹی پہ جانے کے بجائے گھر واپس آئے، کھانا پینا چھوڑے، صرف نماز پڑھتے تھے، اس پوری رات جگ کر کے پورے سوالوں کا جوابات دیا۔ گھر والوں نے پوچھا اور کہا حضرت لیٹ کر کے آرام کر لیں، صبح ڈیوٹی بھی جانا ہے، کیوں اس طرح سے آپ اتنا پریشان ہیں؟ تو کتنا پیارا جواب۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ قاضی صاحب نے جواب دیا گھر والوں کو، دیکھو یہ ہمارا مسلمان بھائی عبدالغفور ایک زمانے تک مسلمان تھا، شیطان سوار ہوا، مرتد ہو گیا، وہ ہندو بن گیا، مرتد ہو گیا، آریہ بن گیا، اور اب اس نے وعدہ کیا ہے کہ میرے ان سوالوں کا جواب جو دے دے گا صحیح، ہم پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو میں سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں ڈیوٹی پر جاؤں اور اس رسالے کا، اس کے لیٹر کا جواب دینے میں تاخیر ہو، کل مر گیا تو قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا سلیمان اس نے کہا تھا کہ اگر سوالوں کا جواب مل جائے تو مسلمان ہو جاؤں گا، تو اس کے سوالوں کا جواب دیا کیوں نہیں تو نے؟ تو میں نے ڈیوٹی چھوڑ دی، سوچا مرنے کے پہلے اس کو یہ لیٹر مل جائے۔ کہا جب میں نے قاضی صاحب کا یہ خلاص سنا تو اسی دن سے میں توبہ کر لیا اور اپنا نام اب میں نے غازی محمود رکھا ہوا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے بہرحال یہ ہمارے اسلاف اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی الفت محبت کے ذریعے جہاں جیسے موقع تھا وہاں وہی راہ اختیار کر کے سامنے والے کو زیر کیا اور اسلام کو غالب کیا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں یہ مولانا مرسری کا بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن شاید کی بات پوری نہ ہو، ایک آخری چیز اور بتا دیتے ہیں آپ کو، وہ بڑی اہم ہے انشاءاللہ، وہ بھی یہ ساری دینی خدمات تو کی، اور بلکہ ہم چاہتے ہیں کچھ لوگوں کے اقوال پڑھ کے سنائیں تو اس کے بعد بات بڑا اور اچھی لگے گی آپ کو انشاءاللہ۔ چند آدمی علماء اس وقت جو تھے یا اس کے بعد کیا ان کے بارے میں نظریہ رکھتے تھے۔ نمبر 1 قاضی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے عالم تھے، صحافی اور عالم بھی تھے، یہ کہتے ہیں مولانا ثناء اللہ مرسری مناظرے کے امام تھے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں نے کہا مولانا ثناء اللہ مرسری، علامہ رشید رضا مصری کہتے ہیں مولانا ثناء اللہ بر صغیر ہند پاک میں اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے وکیل تھے، سب سے بڑے وکیل تھے، اور کہتے کیا تھے؟ رجل الہی، ثناء اللہ یہ اللہ والا ہے، اللہ نے اس کو اسلام کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک بہت اہم بات نقل کی ہے ان کے بارے میں، وہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جس نے بھی زبان کھولی اور قلم اٹھایا، ان کے حملے کو روکنے کے لیے ان کا قلم شمشیر بے نیام ہوتا تھا، اور اسی مجاہدانہ خدمات میں انہوں نے عمر بسر کر دی، ساری زندگی اسی میں ختم ہو گئی۔ پھر آگے لکھتے ہیں مرحوم اسلام کے بڑے مجاہد تھے، زبان اور قلم سے، یہ جملہ سنیں جس سے ان کا مقام مرتبہ معلوم پڑتا۔ ثناء اللہ ہے کیا؟ کہتے ہیں زبان
اور قلم سے جس نے بھی حملہ کیا اسلام اور مسلمانوں پر، اس کی مدافعت میں جو سپاہی سب سے آگے بڑھتا تھا، سب سے پہلے میدان میں آتا تھا اسلام اور مسلمانوں کی دفاع میں، کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ ہمیشہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ دوستو یہاں ایک چیز اور، مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمیشہ یہ ساری زندگی تو گزرتی رہی، اور ایک بہت بڑا ایک زبردست اس میں حادثہ پیش آیا جس میں اخلاق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، قربانیاں بھی ہیں، اور ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت بھی ہے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا عجیب حادثہ ہے۔ ستمبر 1937 نومبر کا مہینہ، ایک دو تین دن بریلوی حضرات نے امرتسر میں عظمت امام ابو حنیفہ کانفرنس رکھی۔ تاریخ یاد رکھیے گا، نومبر یکم دوم سوم یعنی 1 2 3 1937 تاریخ تھی۔ 3 دن انہوں نے کانفرنس رکھی جس میں علماء دیوبند، علماء اہل حدیث سب کو نشانہ بنایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی تذکرہ تھا ہی نہیں، صرف احناف دیوبند اور اہل حدیث انہی دونوں کے خلاف گفتگو کی اور بہت بکواس بکی۔ سب سے جوشیلا مقرری جو آیا اس نے زوردار انداز میں کہا، ہمارے سنی بھائیوں یہ یاد رکھنا، وہابی کے سر پر ایک جوترا مارنے سے 100 حورین اللہ جنت میں دیں گے۔ اللہ اکبر، ایسا جوشیلا بیان، وہابی کے سر پر ایک جوتا مارنے سے اللہ تعالیٰ 100 حورین اس کو دیں گے۔ قمر بیگ نامی نوجوان بریلوی تھا، قمر پرست، اس کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ جنت کی حوریں ہم حاصل کر لیں۔ اس لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ 4 نومبر 1937 کو اہل حدیثوں نے اور کچھ دیوبند حضرات نے مل کر کے مولانا کی تقریر رکھی مسجد مبارک میں، تاکہ اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی حضرات نے جو کیچڑ اچھالے ہیں غلط باتیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ مولانا کی تقریر رکھی، مولانا گھر سے نکلے، رکشے پر بیٹھے، ٹانگے پر بیٹھے، اپنے پوتے رضا اللہ کو ساتھ لیا، اور باقاعدہ جب مسجد گیٹ پر ٹانگا پہنچا، اتر کر کے مولانا جیب میں ہاتھ ڈال کر کرایہ دینے لگے پیسہ ٹانگے والے کو۔ وہ قمر بیگ نامی نوجوان بریلوی گڑا سا لے کر کے، تلوار لے کر کے کھڑا تھا، اس نے اچانک مولانا کے سر پر زور سے مارا، بڑے زور سے مارا۔ سر پر پگڑی بدھی تھی، پگڑی کٹ گئی، سر پر بہت بڑی چوٹ آئی، سر پھٹا، بے ہوش ہو کے گر گئے مولانا۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑے، مولانا بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں پیچھے سے آیا، اس نے ایک وار اور کر دیا اور اس کے بعد وہ بھگ گیا۔ اب یہ 2 نہایت خطرناک وار مولانا پر، مولانا بے ہوش ہوئے، گر گئے، خون بے انتہا نکل گیا۔ اللہ اکبر، جب ہوش آیا اور مولانا بیٹھے، آنکھیں کھلی تو کہتے ہیں فزت رب الکعبہ،
فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہم احشرنی فی زمرۃ المقتولین، اللہ ثناء اللہ کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شمار کر لے جو تیری راہ میں قتل کیے جاتے ہیں. اس طرح سے کہا، دعائیں کی. اللہ تعالیٰ یہ صرف تیرے توحید کے لیے ہمارے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ اس میں شہادت نصیب فرما. وہ تو بھگ گیا، مونا کا خون زیادہ نکل گیا. پولیس آئی، مقتول کو پتہ نہ چلا، اور مونا کو فوراً پولیس کیس ہوا، ہاسپٹل لے کے گئے. مونا کی زندگی بھی باقی تھی تھوڑی سے، صحت یاب ہوئے، اور صحت یاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ابھی زندگی اور باقی رکھی تھی. جب ہوش آیا تو سب سے پہلے ابھی ہاسپٹل میں تھے، پتہ لگا ذرا پوچھ دیکھو کون ہے، تو پتہ چلا ایک قمر بیگ تھا نامی آدمی. کہا اس کے گھر کا پتہ لگاؤ، تو پتہ چلا کہ گھر میں اس کی بیوی، اس کی ماں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے. یہی اکیلے چند افراد تھا، وہی کماتا تھا، وہی کھلاتا تھا. مولانا مرشری نے کہا کہ اس کے گھر کا خرچہ ہمارے حساب سے بھیجتے جاؤ. بہرحال سب لوگ بھول گئے تھے. مولانا کہتے تھے کیس کیا کرو گے دائر کر کے، صبر تحمل ہمیں ثواب ملے گا. لیکن پورے انڈیا سے اتنا زیادہ حکومت پر دباؤ تھا کہ سال 1.5 سال کے بعد کلکتہ میں وہ پکڑا گیا. کلکتہ میں پکڑا گیا، لایا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا. اور جب تک وہ جیل سے نہیں آیا تھا، برابر مولانا چپکے سے اس کے ہاں سال پورا گھر کا خرچہ اس کا چلاتے تھے. یہ مولانا کا اخلاق تھا اور یہ مولانا کا انداز تھا. لوگوں نے کہا وہ آپ کا دشمن ہے. کہا دشمن نہیں، وہ لالچ میں اس کو لوگوں نے حوروں کے لالچ میں میرے ساتھ ہی کیا. اور اس نے کیا ہے، اس کی ماں نے، اس کی بیوی نے کیا کیا ہے، پورا خرچ. اللہ اکبر. مولانا تو اس طرح سے جواب دیے. پھر اس موقع مولانا نے کتاب لکھی شمع توحید، اس حادثے کے یادگار میں. وہ کتاب توحید پر ضرور پڑھیں اور لوگوں کو پڑھائیں. وہ اسی حادثے کی یادگار پر وہ کتاب لکھی گئی ہے. اس طرح سے مولانا برابر اس کا اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیے. اور یہاں ایک چیز اور، وہ بھی جو زندگی کا بڑا کارنامہ تھا، مباہلہ. مرزا غلام احمد قادیانی رسالت و نبوت کا دعویٰ کیا. سب سے بڑا اس کا حریف یہی تھے. مولانا ثناء اللہ مرشری اس کا جواب دیتے رہے اور بہت جواب دیا. میں نے کہا کم سے کم 35-40 کتابیں اس کے رد میں لکھی، مناظرہ کیے. 1907 کے اندر 1907 عیسوی کو اس نے ایک لیٹر شائع کیا، بڑا تاریخی لیٹر تھا. لیٹر شائع کیا اور اس لیٹر میں لکھا، اللہ مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو نبی بنا کہتا تھا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کو دنیا میں سب سے زیادہ جس نے ستایا وہ مولوی ثناء اللہ ہیں. اللہ اکبر. مولوی ثناء اللہ ہیں، سب سے زیادہ ہم کو اس نے ستایا ہے. اللہ اس نے تنگ کر دیا ہے. ہم اس سے مباہلہ کرتے ہیں، اگر وہ سچا ہے تو ہماری اس کی زندگی میں مجھے موت دے دے، بری موت دے، اور اگر میں سچا ہوں تو اللہ ہماری زندگی میں اس کو بری موت دے. اللہ اکبر. ایک مباہلہ تھا، صبح پیپر میں شائع ہوا. 1907 میں شائع ہوا. سارے ہندوستان میں لبے بھر بات پہنچ گئی کہ مولانا ثناء اللہ سے مباہلہ مرزا غلام احمد قادیانی کر رہا ہے. اللہ اکبر. دوستو بڑا نازک وقت تھا. بعض علماء نے نمازیں پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، اللہ اگر میری عمر کم ہے تو میری عمر دے کر کے ثناء اللہ کی اور عمر بڑھا دے تاکہ قادیانی ان کے زندگی میں مرے کم وقت. بہرحال مباہلہ قبول کیا، چیلنج قبول کیا. مولانا مرشری اپنے جگہ. 1908 کو
اللہ اکبر، 1907 کو مباہلہ کیا اور 1908 کو تقریباً سال بھر سے کچھ اوپر لاہور مرزا غلام احمد اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے مباہلے میں قبول کیا. سنڈاس کے اندر گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کر کے وہ مر گیا. مولانا ثناء اللہ مرسری 1908 تک سے لے کر کے 1948 تک زندہ رہے. یہ پوری دنیا والوں کے لیے ایک بڑا عبرتناک مباہلہ تھا، اور کہتے ہیں پورے بر صغیر میں یہی مباہلہ سب سے آخر اور سب سے اول تھا. اس سے پہلے اسلام کی حقانیت کے لیے نہ مباہلہ ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوا. 1907 میں مباہلہ کیا اور 1918 میں مرا ہوا. مولانا مرسری رحمت اللہ علیہ اس کے بعد بھی 1948 تک زندہ رہے، یعنی تقریباً کہتے 40 سال اس کے بعد زندہ رہے، اور ساری زندگی خدمت اسلام میں انہوں نے مولانا ثناء اللہ مرسری نے وقف کر دیا. دوستو اس طرح سے یہ قادیانی مرا، لیکن امرتسر کے اندر رہ کر کے پوری دنیا کا دورہ، افریقہ تک اپنے اخبارات کے ذریعے، اپنے لٹریچر کے ذریعے، اخبار اہل حدیث کے ذریعے، اہل حدیث امرتسر کے ذریعے پوری دنیا میں قادیانیت کا پردہ چاک کیا اور اسلام کی حقانیت کو انہوں نے غالب کیا. اور نتیجہ یہ نکلا الحمدللہ کہ 40 سال جو زندہ رہے اس میں بڑی خیر و برکت دی، یہاں تک کہ تقسیم کا موقع آیا. مولانا مرسری قطعاً ہندوستان چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تقسیم ہو گیا. جب بھی امرتسر میں اپنے گھر کے اندر رہ کر کے مسلمانوں اور ہندوؤں سے مل کر کے امن کمیٹی قائم کرنے کی کوشش برابر کرتے رہے، اور لیکن تقسیم کے 2-4 دن بعد ہی ان کا بیٹا گلی میں دشمن بلوائی فسادی داخل نہ ہو، وہاں ڈیوٹی کر رہے تھے، بلوائی آئے اور سامنے چھت کے اوپر سے کسی نے دستی بم پھینک دیا اور مولانا کے اکلوتے بیٹے کے قریب گرا، زخمی ہوئے. اسی حالت میں مولانا دوڑ کر کے آئے، چارپائی پہ لیے ہاسپٹل لے جاتے وہ انتقال کر گئے. اکلوتا بیٹا مولانا کا ختم ہو گیا. سمجھا کہ شاید فتنہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود فتنہ بھی ختم نہیں ہوا تھا. مولانا رات بھر جاگتے تھے، ہندو مسلم امن کمیٹی قائم کر کے بلوائیوں سے سب کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن حالات اتنے ناسازگار ہوئے کہ مولانا تنگ آ کر کے اپنی بیوی اور اپنے پوتے رضا اللہ کو بڑی مشکل سے گھر سے لیا، اور صرف 50 روپے جیب میں تھے. اس طرح سے گھر سے نکلے پیدل اور بار بار اپنی کوٹھیاں، اپنی بنگلے اور اپنی لائبریری دیکھ رہے تھے. آخرکار اس طرح سے لٹے پٹے، بیوی پیچھے پیچھے ضعف میں، کمزوری میں چل رہی ہے، رضا اللہ پوتا ہے، اور اپنا کچھ ایسے سامان لیے ہوئے معمولی سا لاہور میں داخل ہوئے. لاہور سے پھر لوگوں نے سرگودا پہنچا دیا. سرگودا کے لوگوں نے پریس وغیرہ ڈالا، لیکن وقت آ چکا تھا، اور 1948 میں مولانا وہیں سرگودا میں انتقال کر گئے. مولانا کو اس حادثے میں سب سے بڑی تکلیف جو تھی وہ لائبریری کی تھی. بلکہ کہتے تھے لوگوں، بڑی عجیب سے بات کہتے تھے لوگوں، 2 چیزیں ہماری غائب ہوئی، صدمہ ہے. ایک تو بیٹا، اور دوسرا زیادہ صدمہ
لائبریری کیا ہے، بہت بڑی لائبریری قائم کر رکھی تھی، پریس تھا، کتابیں اپنی چھاپتے تھے، پیپر نکلتا تھا، دوسروں کی کتابیں چھاپتے تھے، للہ فلہ بہت کام کرتے تھے. لیکن مولانا نے کہا بڑی عجیب سے بات جو یاد رکھنے کی ہے، کہا لوگوں یہ بیٹے کا اتنا صدمہ نہیں ہے. کیوں؟ دنیا کے نظام ہے، کبھی باپ بیٹے کو دفناتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، کبھی اکثر تو یہی ہوتا ہے بیٹا باپ کی تجہیز تکفین کرتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی باپ اپنی بیٹی کو دفناتا ہے. اس کا تو اتنا غم تو سنت اللہ ہے، لیکن زیادہ غم یہ ہے، ہمارے نصیب میں یہی تھا کہ بیٹے کو ہم دفنائیں، یہ نصیب میں تھا. لیکن زیادہ غم یہ ہے کہ جو ہماری لائبریری ہم سے ضائع ہو گئی. لائبریری ہمارا کتب خانہ، بہت سارے نوادر، بڑی ساری تصنیفات، بہت ساری جو کتب ہم نے اکٹھا کر رکھی تھی، اس کا جل جانا یہ ہمارے لیے زیادہ صدمہ ہے بنسبت اپنے بیٹے کے انتقال کر شہید ہو جانے پر. تو دوستو اس طرح سے مولانا امرتسری دنیا میں سے گئے اور ساری زندگی دین کی خدمت پر گزارا. ہم نے بہت سارے پہلو چھوڑ دیے ہیں، بلکہ ان کی یادگار اگر دیکھا جائے تو بہت ساری یادگار، بڑے سارے کارنامے ہیں. ہم نے شروع میں بتایا کہ زندگی کے ایک ایک پہلو جو ہے وہ گھنٹوں چاہیے. ہم نے بڑے اختصار سے کام لیا. اور مولانا امرتسری ایک بات بتا دیں آخری، آج یہ جمعیت العلماء جو چاہے ہند ہو یا پاکستان، کبھی شاید آپ نے نہ سنا ہو، اس کے مین بانی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء پاکستان. جمعیت علماء ہند مولانا امرتسری نے 1919 عیسوی کے اندر علماء کو اکٹھا کر کے یہ جماعت بنائی تھی، اسلام کے تحفظ کے لیے، ملی مسائل کے حل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مشکلات کی نگرانی اور ان کے تحفظ کے لیے یہ جماعت بنائی تھی، تاکہ یہ علماء کی ٹیم ہو، علماء اپنی ذمہ داری سمجھیں. جمعیت علماء ہند اس کا نام رکھا گیا تھا. یہ پورے متحدہ ہند میں ہر سیاسی اور ملی مسائل جو مسلمانوں کے ہوتے تھے اس کے حل کے لیے اور اس کی نگرانی کے لیے قائم کیا تھا. اس کے مین بانی محرک جو تھے وہ 1919 پر مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے. پھر یہ جمعیت پاکستان بن جانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء پاکستان. ورنہ یہ دونوں جمعیتیں ایک تھیں اور ان کا بانی اصل میں جو تھا وہ مین آدمی محرک اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ چند باتیں میں نے رکھی ہیں. یہاں ایک بات اس کی وضاحت میں کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ممکن ہے کسی بھائی کے دل و دماغ میں، سننے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ مولانا امرتسری کی زندگی میں ایک عجیب حیرتناک حادثہ پیش آ گیا تھا، جس سے بہت سارے لوگ یا کچھ لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے. وہ کیا؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا یا لوگوں نے اڑایا کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اسماء و صفات میں انہوں نے منہج سلف چھوڑ دیا ہے، محدثین اہل الحدیث کا مذہب چھوڑ دیا ہے. اور یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، تفسیر القرآن بکلام الرحمن. اس تفسیر میں استوا اور بعض صفات کے بارے میں کہیں کچھ تسامح ہو گیا یا الفاظ کی تبدیلی قصدن یا بلا قصد، اس کو کچھ لوگوں نے لیا اور ایک کتاب لکھ ڈالی، 40 فی بیان ان ثناء اللہ لیس علی مذہب المحدثین. یہ کتاب لکھی علماء غزنویہ نے، جس میں یہ ثابت کیا 40 مسائل میں کہ امرتسری اہل حدیث نہیں ہے. یہ ایک بڑا عجیب سے حادثہ تھا. یہ کتاب جب لکھی تو اس وقت 1900 میرے بھائیوں
1905 میں، یاد رکھیں 1905 میں علماء ہند تقسیم سے پہلے پورے بر صغیر کے 3-4 بڑے علماء کی کمیٹی بنائی گئی، جس میں مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے مولانا عین الحق عظیم شاہ عین الحق رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحق عین الحق، ان سارے لوگوں کو کمیٹی بنائی گئی کہ اس مسئلے کو سلجھائیں۔ ان تمام حضرات نے وہ پورے 40 اعتراض کو بیٹھ کر کے 1905 کی بات ہے جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد کہا، ان کا فیصلہ آج تک موجود ہے کہ یہ جتنے 40 اعتراضات کیے گئے ہیں ان میں صرف 14 اعتراضات درست ہیں۔ غور سے سنیں، 14 اعتراضات درست ہیں، باقی سارے اعتراض کرنے والے غلط کہہ رہے ہیں۔ ٹاپ کے بڑے بڑے 4 علماء 1905 میں حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عین الحق، ان ٹاپ کے 3 بڑے علماء کو آل انڈیا پیمانے پر متحدہ ہند کے اہل حدیثوں نے منتخب کیا کہ یہ اعتراض کرنے والے جو کتاب لکھے اس کتاب کو ان کو رکھیں اور مولانا مرسری کا محاسبہ کریں۔ ان لوگوں نے محاسبہ کیا تو کہا کہ پورے 40 اعتراضات میں 13 اعتراضات ایسے ہیں جو 14 اعتراضات ہیں جو قابل اعتراض ہیں، باقی سارے اعتراضات غلط کیا ہے انہوں نے۔ مولانا ثناء اللہ اس میں مصیب اور برحق ہیں۔ پھر کہتے ہیں اور ہم نے جائزہ لیا تو یہ 14 اعتراضات جو ہیں، یہ اعتراضات اس میں سے کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کی بنا پر ان کی تذلیل و تفسیق کی جائے اور بلا وجہ ان کو ملامت کیا جائے۔ ایک تو یہ اس فیصلے کے بعد ہونا چاہیے کہ بات ختم ہو جائے، اور پورے بر صغیر میں یہ بات ختم ہو گئی تھی۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ حقیقت کیا ہے، کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ لیکن 1936 کے اندر 1937 کے اندر یہ مسئلہ پھر ہندوستان سے کچھ لوگ جب دیکھے ہندوستان میں مولانا مرسری کے خلاف کوئی نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ مسئلہ ملک عبدالعزیز جو سعودیہ میں حکومت قائم کیے تھے انہوں نے دعوت دی تھی، تو مولانا مرسری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ گئے تھے، تو یہ پھر وہ کتاب لے کے وہاں پہنچے اور ملک عبدالعزیز کو بھڑکایا اور کہا دیکھیں یہ جس کو آپ نے بلایا ہے وہ سلفی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں، وہ بدعتی انسان ہے، بدعقیدہ ہے، اس کو تو آپ کے ہاں آنے دینا نہیں، آپ نے کیسے بلا لیا۔ ملک عبدالعزیز نے کچھ اور سنا تھا مولانا مرسری کے بارے میں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مجاہد قلم کا اور زبان کا، جو پورے ہندوستان میں ہر قسم کے اسلام دشمن طاقتوں کا تنہا مقابلہ کر رہا ہے، اور یہ کیا لے کے آئے؟ تو ملک عبدالعزیز نے فوراً مصر، حجاز اور اسی طرح سے نجد یہاں کے تمام علماء کو اکٹھا کیا، اور جو شخص اعتراض لے کے گیا ہوا تھا اس کو بیٹھایا اور علماء کی کمیٹی بنائی۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا اس کا جائزہ لیں۔ ان تمام لوگوں نے جائزہ لیا، مسائل کو سمجھا، مولانا مرسری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے تعلقات جو تھے اس کو برقرار رکھا، اور اگر کوئی بات تھی عبارت میں ہیرا پھیری تو انہوں نے مشورہ دیا کہ مولوی صاحب اللہ بہتر ہے اس کو آپ بدل دیں، فرصت مل جائے، کوئی اعتراض نہیں۔ وہاں فیصلہ ہوا، سب فیصلہ کر دیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا جو اعتراض لے کر کے آیا ہوا تھا، کہا اس کتاب کو جو تم نے اعتراض کیا ہے 40 غلطیاں، اسی وقت جلاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں دستخط کرو، کبھی دوبارہ اس فتنوں کو تم اٹھاؤ گے نہیں ثناء اللہ کے خلاف۔ سب بات ختم ہو گئی۔ مولانا مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فیصلہ نامہ جو تھا لائے اور اپنی تفسیر میں ایک پیج اور چسپاں کر کے اس کو شائع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ پھر بھی نہ علماء ہند کا فیصلہ قبول کیا
ان علماء عرب کا کیا، اپنی ضد پر اڑے رہے اور آج تک یہی بدنام کرتے رہے، ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ ایک انسان نے، علماء نے فیصلہ کر دیا اور انہوں نے اصلاح کر کے اس کو شائع بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود لوگ لا علمی کی بنا پر یہ ضد یا کسی حسد یا بدنیتی کی وجہ سے ابھی تک وہ اسی مسئلے پر قائم ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے واضح کر دیا کہ آج جو باتیں اٹھائی جاتی ہیں، کہیں تمہارے ساتھ دو ایک آدمی نے ایسی بات کی آج سے بہت پہلے یہیں اس امارات میں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ دو مرتبہ علماء کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کر چکی ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ مولانا صحیح العقیدہ صحیح المنہج اہل الحدیث تھے اور محدثین کے طور طریقے کی پابندی کرتے رہے۔ اسی پر مولانا کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کچھ باتیں میں نے مولانا کے متعلق کہی ہیں، لیکن دریا سے اور سمندر کے قطرہ سمجھیں، ان کے حالات کے لیے بہت ہی وقت چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پھر اس فتنے کے دور میں اور کوئی ثناء اللہ مرسلی پیدا کرے جو سینے پر جو سر پر کفن باندھ کر کے باطل، ہر قسم کے باطل کا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ہم آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مدرسہ العمریہ، المدرسۃ العمریہ کے ذمہ داروں کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا مضمون ہمارے لیے منتخب کیا اور آپ حضرات کو پیش کرنے کی کوشش کی جو نہایت اہم اور موضوع ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید انہیں ایسے عناوین پر محاضرات اور وعظ و نصیحت اور ایسی محفل جمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔